بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا استنجا کے بارے میں۔ اسلام صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے اصولوں پر عمل کرنے کا دین ہے اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے۔ اسلام مکمل پاکیزگی چاہتا ہے۔ خیالات، عادات و اطوار کی پاکیزگی سے لے کر جسم اور لباس کی پاکیزگی کو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے خیالات و اعمال کے ساتھ ساتھ لباس اور جسم کی صفائی اور پاکیزگی کے طریقے بھی سکھائے ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ یا واش روم کے استعمال کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک استنجا بھی ہے۔ استنجا رفع حاجت کے بعد جسم کے ان حصوں کو پانی سے دھونے کا نام ہے جہاں نجاست لگ جاتی ہے۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو ٹوائلٹ ٹیشوز خشک مٹی کے 3 ڈھیلے یا پتھر کام دے سکتے ہیں۔ پتھروں یا خشک مٹی سے صفائی کرنے کو استجمار کہا جاتا ہے۔ اگر ٹیشو پیپر استعمال کر رہے ہوں تو کم از کم 3 بار صفائی کریں اور ہر دفعہ نیا ٹیشو پیپر استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور ہر مسلمان کو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں گندی مخلوق اور گندے کاموں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد بیت الخلاء میں اس طرح داخل ہونا چاہیے کہ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالنا چاہیے اور ساتھ یہ کہنا چاہیے: غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ بہرحال اندر کوئی ایسی چیز نہیں لے جانی چاہیے جس پر کوئی مقدس نام یا مقدس عبارات جیسے قرآن کی آیات یا حدیث لکھی ہو، اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا چاہیے اور نہ پیٹ کر کے، اور غیر ضروری طور پر جسم کے ان حصوں کو ننگا نہیں کرنا چاہیے جنہیں ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے جبکہ عورت کا پورا جسم ستر ہوتا ہے۔ بغیر کسی گزر کے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زمین کے قریب ہو کر اپنا کپڑا ہٹانا چاہیے اور قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب یا پاخانہ جسم یا کپڑوں کو نہ لگے، اور اپنی شرمگاہ کو پانی کے ساتھ دھونا چاہیے۔ اگر پانی موجود نہ ہو تو ٹوائلٹ ٹیشوز، خشک مٹی کے 3 ڈھیلے یا پتھر وغیرہ بھی جو دستیاب ہو استعمال کر لینا چاہیے۔ اگر ٹوائلٹ ٹیشو اور پانی دونوں استعمال کرنے ہوں تو پہلے ٹوائلٹ ٹیشو استعمال کیا جائے اور اس کے بعد پانی استعمال کیا جائے۔ ایسا کرنے سے زیادہ صفائی ہو جائے گی۔ اور شرمگاہ کو دھونے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ عمل طاق دفعہ یعنی 3، 5 یا 7 بار دہرایا جائے۔